کہوں اب تو ایسا معاملہ کہ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں. ارے بھائی داڑھی نبی کی سنت رکھنے کو تیار نہیں. کہا بھائی رکھ لے. کہا ابھی 2-4 مہینے میں شادی ہونے والی ہے. تو شادی ہونے والی تو اسے داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ ارے بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ شادی ہونے والی ہے تو داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ تو کہتا ہے کہ اصل میں کیا ابھی آج کل لڑکیاں دیکھنے آتی ہیں اور میں لڑکیوں کو دیکھنے جاتا ہوں تو ذرا گال چکنا ہوئے تو اچھا لگے نا. اللہ اکبر میرے دوستو, نبی کے چہرے کو توڑ کے جس لڑکی کو دیکھے گا پسند کرے گا, تو پسند کرے گا, اوپر والا نہیں کرے گا. اور میں میرے دوستوں قسم کھا کے کہتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں, ایک بار نبی کا چہرہ بناؤ میرے جوانوں, ایک بار نبی کا چہرہ بناؤ, اس کے بعد لڑکی ڈھونڈنے جاؤ. قسم خدا کی اللہ وہ لڑکی دے گا جس کا ذکر آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہوں گے, اور جب تیرے گھر میں آئے گی تیرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی. ہاں میرے دوستو, یہ نبی کے چہرے کی برکت ہے. ہم تو سوچے غیروں کا چہرہ بنائے اور گھر جنت بنے, کبھی نہیں بن سکتا میرے دوستو. ارے کبھی بنے گا؟ گناہ کر کے آپ چاہو کہ رحمت آئے گی. کہتا مولانا بادام پڑھ دو. مجھے کہتا مولانا ابھی آج فرائیڈے نا, اب سنڈے کے دن آتے ہیں, ٹھیک ہے آئے, بہت سارے لوگ آتے, کوئی بیمار, کوئی سیمار, کوئی کچھ, اور ٹھیک ہے بھائی ہوتا کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا, بس اللہ سب کو اچھا رکھے. لیکن مجھے کبھی کبھی غم اس پر ہوتا ہے کہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولانا بادام پھونکو. بادام پر ہاں بس وہ لے کر آیا 1 کلو بادام. تو پہلے تو میں سوچا کہ بھائی میں پھونکوں تو کیا ہوگا. کہا مولانا تم کو معلوم نہیں وہ میرا بیٹا 5 پارے یاد کیا, ابھی تو بالکل پڑھنے نہیں جاتا, مار کے پھٹے پڑھنے نہیں جاتا. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا پھونکو, اس کو کھلائیں گے, وہ مدرسے جائے گا. میں نے کہا بھائی میری پھونک تو آٹومیٹک ہے, تو بیچنا چاہیے. بھائی میری پھونک میں اسی طاقت کہ میں پھونکوں اور تیرا بیٹا مدرسے میں جائے. خیر میرے دوستوں یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک مرتبہ میں انگلینڈ میں تھا, تو انگلینڈ میں ایک آدمی 5 کلو ہی ساتھ میں, یہاں انگلینڈ کے مولانا بھی بیٹھے, بھائی معافی چاہتا ہوں میں, 5 کلو بادام. میں نے کہا بھائی یہ کیا پورا اتنا بڑا بوجھ لے کر آیا؟ تو کہا کہ مولانا پھونک دو, بہت سارے بچوں کو کھلانا ہے, جو مدرسے میں نہیں جاتے سب بچوں کو کھلانا. میں نے دل میں کہا کہ بھائی یہ سر ہمیشہ پھونکنے کہتا, کوئی مجھے دے تو کم از کم میرے بیٹے کھاوے تو دعا تو دے. یہ تو خالی پھونکواتا ہی جاتا, کوئی دینے کو تیار نہیں. بھائی ایک بادام نکال کے کہتا نہیں کہ مولانا چکھو. بھائی ہم ہندوستان والے تو سینگ چنے کے وہ بادام سمجھتے, لیکن کوئی کھلاتا نہیں, سب کے سب پھونکوا کے جاتے. جب وہ بہت بڑی ٹھیلے لے کے آیا, میں نے کہا بیٹھ جا, میرا دوست تھا, میں نے کہا بیٹھ جا. میں نے کہا کہ بادام میں پھونکوں گا, ضرور پھونکوں گا, لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دے. میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو بادام لے کر جاتے ہیں کہ میرے ایک سوال کا جواب دے دے, تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟ کہا ہے. میں نے کہا تو دیکھتا؟ کہاں. میں نے کہا تیری بیوی دیکھتی؟ کہاں. میں نے کہا وہ جو بچے جن کے لیے پھکوانے کے لیے لایا یہ بچے دیکھتے؟ تو کہا کہ ہاں. تو میں نے کہا کہ 1 کروڑ مرتبہ پھونکوں گا پھر بھی مدرسے نہیں جائے گا. 1 کروڑ مرتبہ پھونکوں گا پھر بھی مدرسے کیوں؟ بھائی کیوں؟ جواب آسان ہے, میں قرآن پڑھ کے پھونکوں گا, وہ رحمت ہے. بھائی وہ رحمت ہے. اور تیرا بیٹا ٹی وی دیکھتا ہے, وہ لعنت ہے. لعنت اور رحمت دونوں ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتی. بھائی لعنت اور رحمت دونوں ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتی. خیر میرے دوستوں بات ادھر سے ادھر ہو رہی. بات کس کی ہو رہی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی. نہیں میں آپ کو حضرت فاطمہ کا واقعہ سناؤں. غریبی ہے, کپڑے پر پیوند لگے ہیں, اور شادی ہو رہی مدینے میں. کس کی شادی ہو رہی؟ یہودیہ لڑکی کی شادی, اور بڑے دھوم دھام سے شادی. یہودی تمام عورتوں کو بلایا گیا اور کھانا بھی بنایا گیا, بڑی دھوم دھام سے شادی ہو رہی. اچانک ان عورتوں نے ایک مشورہ کیا. بھائی سننا, اچانک ان عورتوں کا ایک مشورہ. کیا مشورہ ہوا؟ وہ جس کی شادی ہو رہی تھی نا, کون؟ یہودیہ لڑکی, اس کو کیا کہا کہ تو ایک کام کر, تو بھی اٹھ, ہم لوگ بھی چلتے ہیں, ہم فاطمہ کے گھر پر جاوے اور فاطمہ کو دعوت دے کہ تو شادی میں آ. اور فاطمہ جب شادی میں آئے گی تو ہمارے تو کپڑے چمکتے دمکتے, اور فاطمہ جب آئے گی تو پھٹے پرانے کپڑے, تو ہم پھر ان کو چھیڑیں گے اور فاطمہ کو کہیں گے جب تو غریب ہے تو تیرا باپ بھی غریب ہے. نعوذ باللہ. ہم کیا کہیں گے؟ فاطمہ جب تو غریب ہے تو تیرا باپ بھی غریب ہے, تیرا خاندان بھی غریب ہے, تو ایسے غریب خاندان میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طریقے سے کس کو ستائیں گے؟ بھائی کس کو ستائیں گے؟ بھائی بہت خطرناک پلاننگ تھی. ٹھیک ہے نہیں پلاننگ؟ بھائی بہت خطرناک پلاننگ. اب معاملہ کیا ہوا؟ یہ یہودیہ لڑکی اٹھی. بھائی سننا, یہ یہودیہ لڑکی اٹھی اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی چلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر. کن کے گھر پر پہنچے؟ حضرت فاطمہ بیچاری گھر میں آٹے کا کام کر رہی, چکی پیسنے کا کام کر رہی. اب یہ ساری عورتوں نے آ کے چھوٹا سا فاطمہ کا جھوپڑا, پورے جھوپڑے کو
گھیر لیا اور کہا، بہت تعریف کی، کہا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، تو نبی کی بیٹی ہے، اور تو اتنے بڑے شخص کی بیٹی ہے، اور جب شخص بڑا ہوگا تو بیٹی بھی بہت اونچی ہوگی، تجھے تو ہماری شادی میں آنا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا۔ حضرت فاطمہ بار بار کہتی کہ نہیں، مجھے مت کہو، میں نہیں آؤں گی، میں دعا دیتی ہوں اللہ میاں بیوی میں خوب برکت دے، اللہ تمہارے جوڑے کو سلامت رکھے، لیکن مجھے مت بلاؤ۔ عورتوں نے بہت زبردستی کی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو مذاق اڑانی تھی، بہت زبردستی کی۔ اب بیچاری فاطمہ کرتی تو کیا کرتی، کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں۔ اب ساری عورتیں چلی گئی۔ اب حضرت فاطمہ گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہے کہ جاؤں تو کیسے جاؤں، میرے تو کپڑے بھی پھٹے پرانے، بھائی پرانے کپڑے، پھٹے کپڑے، پیوند لگائے کپڑے، کسی جگہ پر چمڑے کا پیوند لگا، کسی جگہ چھالوں کا پیوند لگا، یہ ایسے حال میں شادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت فاطمہ ابھی رو رہی ہے، میرے دوستوں کہو سبحان اللہ۔ دروازے پر کسی نے دستک دی، دروازے پر کسی نے، حدیث میں لکھا ترک الباب احد، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، روتے روتے فاطمہ نے پوچھا من بالباب، میرے دروازے پر کون ہے؟ باہر سے آواز آئی ابو کی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیرا ابا ہے۔ ارے کون آ گئے، کہو سبحان اللہ۔ ابو کی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیرا ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس فاطمہ اٹھی کہ میرا ابا آ گئے، چلو میرے ابا سے ہی پوچھوں کہ کیا کرنا، بھائی بیٹی مشورہ لے نا ابا سے، کہتے اٹھی اور جلدی سے دروازہ کھولا تو فاطمہ کہتی میری تو عقل حیران، میرے نبی کے ہاتھ میں جو کپڑا تھا، قسم خدا کی ایسا کپڑا میں نے کبھی